جو آیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں جاؤ مال غنیمت میں سے اس کو بھی کچھ دے دو۔ تو یہ ہمارا طرز عمل، ہمارا طریقہ کار یہی ہو۔ آج ہم چاہتے ہیں حساب کتاب میں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں نا، ہم سب چاہتے ہیں اس کے بہترین طریقہ، بہترین وظیفہ ہمارے نبی نے بتایا، جو تم پر ظلم کرے تم اس پر رحم کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس پر رحم کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو۔ ان تین باتوں پر عمل کرو گے حساب کتاب جلدی سے آرام سے لیا جائے گا، حساب کتاب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ حضرات محترم آج ہم ان چیزوں سے عاری ہو چکے ہیں، آج ہم حقوق العباد کے معاملے میں بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز میں مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، سناٹا ہوتا ہے، چند ایک مخصوص نمازی ہوتے ہیں، جبکہ 9 بجے 10 بجے ایسے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، سارے صوفی باصفا ہیں، ایسے پیارے پیارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، جی نماز پڑھا کریں، یہ کیا کریں، جبکہ فجر کی نماز میں سناٹا ہوتا ہے، چند ایک نمازی اللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارا یہی مشن ہونا چاہیے، حضرت نے فرمایا ہے سب سے پہلے نمازی، خود بھی نماز پڑھنے والے بنے، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے عابد بھائی کے بچوں کو بھی نیک بنائے، اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ کریم ان کے گھرانے پر اپنا خاص فضل و کرم، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جیسے حضرت نے فرمایا فلسطین میں تقریباً 10,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور 1800 کے قریب خواتین جو پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بعد کا غیر فطری طریقے سے جلد بچے پیدا کرائے گئے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے، وہ زچہ بھی اور بچہ بھی دونوں خطرے میں ہیں۔ حضرات محترم بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس پر رنجیدہ ہونا چاہیے، غمزدہ ہونا چاہیے۔ جس حضرت نے فرمایا کم از کم اللہ کی بارگاہ میں دعا اور ان کی اشیاء کا مستقل بائیکاٹ کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ یہ بڑے بڑے میکڈونلڈ، اس طرح کے بڑے بڑے ان کے جو ادارے ہیں، بالخصوص میکڈونلڈ کے بارے میں ایک تحقیق ہے کہ جو یہودی اس کو چلاتا ہے اپنی کمائی کا تیسرا حصہ بالکل خاص طور پر اسرائیل کو دیتا ہے کہ جاؤ اور فلسطینیوں کو ختم کرو، اپنی کمائی کا تیسرا حصہ۔ اور مسلمان خوشی خوشی جاتے ہیں وہاں سے، برگر بھی کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی پیتے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، خالق کریم جل وعلا فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ اللہ کریم بیت المقدس مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد انبیاء کرام آرام فرمائے۔ یہ قرآن میں جو ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ جگہ ہے جو برکت والی ہے، اللہ نے اس کے ارد گرد نشانیاں رکھی ہیں، وہ نشانیاں یہی ہیں، انبیاء کرام کے مزارات ہیں، وہ آرام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ اول کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس طرح کی محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے فات بھی اس سے رابطہ کیا کریں کہ یار فات بھی ہم نے اپنے گھر پر محفل منعقد کرنی ہے تاکہ بر وقت یہ اہتمام کیا جا سکے۔ جیسے یہ چونکہ جمعۃ المبارک میں عمومی طور پر ہماری محفل ہوتی ہے، عابد بھائی کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے، مجھ سے بھی کہہ رہے تھے، تو اس بنا پر ہنگامی بنیاد پر حضرت کے گھر میں بھی محفل منعقد کی گئی۔ عمومی طور پر یہ جمعۃ المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد ہی ہوتی ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، 12ویں کا مہینہ ختم ہو گیا ہے۔ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہو یہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مہینے کے ساتھ نسبت حاصل ہے، تو یہ ہم نے خود اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔